اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم. My dear students, this is class 12th. Class 12th and subject is political science. Today our topic is Cold War. That is Cold War. Cold War یعنی اس کو اردو میں کہہ لیتے ہیں سرد جنگ. سرد جنگ، سرد جنگ، کولڈ وار. چونکہ یہ نام آپ سبھی جانتے ہیں، آپ سبھی نے سنا ہوگا، اور شاید یہ بھی معلوم ہوگا کہ کولڈ وار یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے بیچ تھی. یو ایس اے یعنی یہ کولڈ وار یو ایس اے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ of America and USA and USSR یعنی Union of Soviet Socialist Republics, Socialist Republics. USSR means Union of Soviet Socialist Republics. یہ انہی کے بیچ میں تھی یہ کولڈ وار. لیکن آپ کو اس لڑائی کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہوگا، لیکن میں یہ بتاؤں گا، آپ کے سامنے وضاحت کروں گا کہ یہ کولڈ وار شروع کیوں ہو گئی، اس کا بنیادی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے. تو آپ کے سامنے میں وضاحت کروں گا کہ یہ کولڈ وار شروع کیوں ہو گئی اور اس لڑائی کے آخر میں کس نے جیتا اور کس نے ہارا. یہ میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا، کس دیش نے جیتا اور کس دیش نے ہارا، اور یہ لڑائی کب سے کب تک چلی. آپ کو معلوم ہوگا جب ورلڈ وار سیکنڈ یعنی ورلڈ وار سیکنڈ یعنی دوسری عالمگیر جنگ جو 1939 سے لے کر 1945 تک ہو گئی. یعنی 1939 میں ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہو گئی، 1939 ٹو 1945 تک یہ لڑائی رہی. 1939 سے شروع ہو گئی اور 1945 تک یہ لڑائی رہی. اس بیچ امریکہ میں 1942 میں شامل ہو گیا. چونکہ امریکہ اس وقت لڑائی میں شامل نہیں تھا، لیکن
جب یہ 39 سے شروع ہو گئی اور 1945 میں ختم ہو گئی، لیکن امریکہ خود بخود اس وقت شامل نہیں تھا۔ امریکہ 1942 میں اس میں شامل ہو گیا۔ اس لڑائی میں 1942 سے لے کر 1945 میں سارا یورپ اس لڑائی میں شامل ہو گیا، لیکن جب امریکہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا تو سارا یورپ کے تمام دیش اس لڑائی میں شامل ہو گئی۔ ہاں، غور سے سنیے، سارے ملکوں نے ہار مانا۔ جب یہ لڑائی 5-6 سال تک رہی تب سارے ملکوں نے ہار مانا، لیکن جاپان، یہ بھی یورپ میں آتا ہے، لیکن جاپان نے ہار نہیں مانا۔ جب جاپان نے ہار نہیں مانا، کیونکہ اس وقت امریکہ بہت زیادہ طاقتور ملک تھا، جب جاپان نے تمام ملکوں نے ہار مانی، جب جاپان نے ہار نہیں مانا، جاپان ہیز ناٹ سرینڈرڈ، تو امریکہ نے جاپان کے ایک بڑے شہر جس کا نام ہیروشیما، تو یو ایس اے نے امریکہ کے یو ایس اے نے جاپان کے ایک بڑے شہر جس کا نام ہیروشیما، جاپان کا ایک بڑے شہر جس کا نام ہیروشیما پر نیوکلیئر بم کا حملہ کر دیا، یعنی نیوکلیئر بم گرایا ہیروشیما پر امریکہ نے، کیونکہ امریکہ یہ سوچتا تھا کہ جاپان سرنڈر کرے، اور اس میں 80,000 لوگ مر گئے۔ جب نیوکلیئر بم گرایا تو اس میں 80,000 لوگ مر گئے، 80,000 people died، اور لاتعداد لوگ زخمی ہو گئے۔ جب لاتعداد لوگ زخمی ہو گئے تو 80,000 لوگ مر گئے، لیکن جاپان نے سرنڈر نہیں کیا۔ تو اس وقت جاپان نے سرنڈر نہیں کیا، یعنی لیکن جاپان نے ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پہلا اٹیک کے 3 دن کے بعد 9 اگست، یعنی پہلا بم گرایا ہیروشیما پر 6 اگست 1945 میں، اور جب پہلے ایٹم بم گرانے سے جاپان نے سرنڈر نہیں کیا تو جلد ہی 3 دن کے بعد دوسرا ایٹم بم گرایا ناگاساکی پر، یہ وجہ تھا کہ جاپان سرنڈر کرے، اور اس میں بھی تقریباً 80,000 لوگ مر گئے، 80 سے زائد یا اس کے آس پاس لوگ مر گئے، اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، اور اسی وقت جاپان نے سرنڈر کیا اور اس نے ہار مانا، اور اس میں بھی 80,000 لوگ مر گئے اور کافی لوگ زخمی ہو گئے، اور اسی اٹیک کے ساتھ جاپان نے ہار مانی، اور اس طرح سے ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہو گئی۔ جب دوسرا ایٹم بم گرایا امریکہ نے جاپان کے
شہر، ایک بڑے شہر پر، ناگاساکی پر پہلا ایٹم بم گرا ہے، ہیروشیما پر دوسرا ایٹم بم گرا، ناگاساکی پر جو بڑے شہر مانے جاتے تھے اس وقت جاپان میں، تو اس نے سرنڈر کیا دوسرے بم گرانے سے. لیکن اس ورلڈ وار سیکنڈ میں امریکہ اور روس ایک طرف سے لڑ